بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، انسان کی تخلیق قرآن اور حدیث کی نظر میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ میں نے کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں گا، اس میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ الغاز اللہ نے اپنی پوری زمین سے ایک مٹی کی مٹھی کی لی، اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے، کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ سورۃ المومنون میں یہ بیان ہوا ہے۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس کی کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا۔ سورۃ الحجر کا بیان ہے۔ پھر اللہ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا، اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اللہ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ انسان زندہ انسان بن گیا۔ سورۃ آل عمران۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو، سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا ہے، وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ ابلیس کی حقیقت ابلیس جنات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مگر ابلیس جنات میں سے تھا۔ سورۃ کہف۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ابلیس کی اولاد ہے۔ سورۃ کہف۔ جبکہ فرشتوں میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ابلیس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تکبر کیا، جبکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مکرم بندے ہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے شیطان فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم، اجتہاد، عبادت کی وجہ سے اسلام میں آسمان پر ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مسح کیا۔ مسح کرتے ہی روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ پھر ان روح کو آدم کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی اولاد سے میدان عرفات میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم کے آگے چونٹی کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے گفتگو فرمائی۔ سورۃ الاعراف میں یہ بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کریں۔ سورۃ الاعراف۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ سورۃ الاعراف۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے، جنت سے نکلوا دے۔ الغرض جہاں تم بڑے عیش اور آرام سے رہو۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو تمہیں کھا کر تمہیں سلطنت مل جائے گی اور تم کبھی بھی ضعیف نہیں ہوگے۔ سورۃ طٰہٰ میں یہ بیان ہے۔ اور ایک دن اس نے کہنے لگا تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ الغرض آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام اپنے اس وعدے کو بھول گئے۔ ابلیس نے بالآخر ان کو ورگلا ہی دیا۔ سورۃ طٰہٰ میں یہ بیان ہے۔ آدم علیہ السلام کے زوجہ مطہرہ سیدہ حوا نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی۔ بالآخر دونوں نے درخت سے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے،
اور وہیں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سورہ بقرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن زمین پر اتار دیے گئے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہوئی، مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا۔ اگر آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے تو آج وہ جنت میں ہوتے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، کس طرح شیطان نے ان کو ورگلایا، کس طرح ان کو جنت سے نکالا گیا۔ مزید اسی طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔